الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وسفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلوات محمد خداوند متعال سب مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ سب اپنی حفاظت کے لیے اور تمام مومنین کرام کی حفاظت کے لیے بلند صلوات پڑھیں. خداوند متعال کا لطف و کرم ہے جس نے ہمیں آل محمد کا پیروکار بنایا اور حمد ہے اس ذات کی اور شکر ہے اس کی نعمتوں کا کہ اس نے ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسے رہبر و رہنما عطا کی. آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کا ایک بڑا بنیادی موضوع جس کو احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، فرامین اہل البیت علیہ السلام میں بھی بیان کیا. قرآن کریم نے ولایت کے موضوع کو بہت اہمیت دی. قرآن کریم کے بنیادی ترین موضوعات میں سے ایک موضوع امامت اور ولایت ہے. ولایت کس کو کہتے ہیں؟ قرآنی نقطۂ نگاہ سے ولایت کیا ہے؟ پیغمبر کے فرامین میں ولایت کس معنی میں استعمال ہوا اور ہم نے ولایت کو کیا سمجھا اور امت مسلمہ نے ولایت کو کیا سمجھا؟ خداوند متعال نے کئی آیات کے اندر موضوع ولایت کی آیات بیان کی ہیں. ان کو بند کر دیں، ان کو زیادہ ہو. صلوات پڑھا محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کو پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں نے بیان کیا. سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت اور 56 نمبر آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان جو ایمان رکھتے ہیں
اور نماز پڑھتے اور حالت نماز میں یعنی رکوع کے دوران زکوٰۃ دیتے. تقریباً سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ آیہ نمبر 55 اس وقت نازل ہوئی. سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 55 سنی شیعہ مفسرین کی اکثریت، شیعہ سب کہتے ہیں، اہل سنت میں تقریباً اکثریت اس چیز کی قائل ہے کہ 55 نمبر آیت حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. یعنی اللہ تمہارا ولی ہے، رسول اللہ تمہارے ولی ہیں، علی ابن ابی طالب تمہارے ولی اور سرپرست ہیں. اور پھر 56 نمبر آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے، دقت کریں، 55 نمبر آیت اور 56 نمبر آیت یہ دونوں ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں. دونوں آیات ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں. امیر المومنین وہ شخصیت ہے کہ جو عمل کرتے ہیں اور آیات نازل ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ جن کا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے بہت سارے، لیکن بہت کم ایسی شخصیات ہیں جن کی اللہ نے تمجید کی ہے، جن کی شخصیت کو بیان کی ہے، جن کی ولایت کو بیان کی ہے، جن کی امامت کو بیان کی ہے. خدا کی اپنی ہے ولایت، خدا کا مال ہے، مال اس کا اپنا ہے. ولایت مال خدا ہے. کیوں ولایت مال خدا ہے؟ کیونکہ ملک اس کا ہے. آپ کتنی آیتوں میں قرآن کریم آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ پڑھتے ہو للہ ملک السماوات والارض، ملک اس کا ہے، مملکت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، حاکمیت اس کی ہے. ان الحکم الا للہ، اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے، کیونکہ ملک اس کا ہے. یہ پوری ہستی اس کی ہے. مثلا جو ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا گھر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے، ورنہ اصل میں تو وہ ہمارا نہیں ہے، وہ بھی خدا کا ہے. لیکن کیونکہ اس کو ہم نے بنایا ہے، اپنے پیسوں سے بنایا ہے، اپنی محنت سے بنایا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مکان ہے، یہ اس کا مکان، یہ فلاں کا مکان. اور اگر کوئی ہمارے مکان میں گھسنے کی کوشش کرے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ چور ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ ڈاکو ہے، چور دروازے سے داخل ہوئے. ملک اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ کا ملک ہے، ولایت بھی اسی کی ہے. ولایت کیوں اس کی ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے. رب کیوں ہے وہ؟ کیونکہ وہ خالق ہے. جو خالق ہے ربوبیت اسی کی ہے. جس کی ربوبیت ہے سرپرست بھی وہی ہے، اور سرپرست ہے اور ملک بھی اس کا اپنا ہے. بس جو بھی اس کے ملک میں قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ نمرود بن جاتا ہے. مگر کچھ ایسے ہیں جن کو وہ خود ملک دیتا ہے. فرعون کو اللہ نے ملک نہیں دیا، اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس وجہ سے لعنت ہے اس پہ. پیغمبر کو ولایت خود دی ہے، خود ولی بنایا ہے، خود سرپرست بنایا ہے. میں رسول اللہ کو تمہارا ولی بنا رہا ہوں، خبردار اس سے ہٹ کر کسی کو ولی مت بنانا. اور جس کو پھر یہ منتخب کر دے میرے حکم سے، پھر اس سے ہٹ کے بھی کسی کو ولی مت بنانا. اگر بناؤ گے یہ چوری ہے، اگر بناؤ گے یا اس کی مملکت میں غصب کرنے کے برابر. اسی وجہ سے جو بھی اس کے اذن سے ہٹ کے ولی بنے گا اس کی ولایت درست نہیں ہے. خدا کے مطابق 56 نمبر آیت میں دقت کریں، 56 نمبر آیت میں پھر کیا فرماتا ہے؟ 55 نمبر آیت میں فرمایا یہ تمہارے ولی ہیں. 56 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ، جو اللہ کی ولایت کو قبول کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور جو رسول اللہ کی ولایت کو قبول کرے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو صاحبان ایمان یعنی علی ابن ابی طالب و اولاد علی کی ولایت کو قبول کرے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہی حزب اللہ ہے.
کئی گروہ ہیں، کئی پارٹیاں، کئی گروہ، کئی پارٹیاں، کئی تنظیمیں، ملک پاکستان میں کئی تنظیمیں ہیں، کئی گروہ ہیں، دنیا میں چلے جائیں ہر ملک میں 100 پارٹیاں، 100۔ اللہ کے نزدیک صرف 2 گروہ ہیں پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں اللہ کے نزدیک صرف 2 گروہ ہیں، ایک حزب اللہ، دوسری حزب الشیطان۔ ایک اللہ کا گروہ، دوسرا شیطان کا گروہ، اور یہ گروہ ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے لڑتے رہیں گے۔ پہلے دن سے حزب اللہ جنہوں نے اللہ کی ولایت کو قبول کر لیا، اللہ کے سائے کو قبول کر لیا، اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لیا، جنہوں نے کہا تو ہمارا مولا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء کی ولایت کو قبول کر لیا، رسول اللہ ہمارے مولا ہیں، امیر المومنین ہمارے مولا ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے مولا بنایا ہے۔ اب ان سے ہٹ کے میں کسی کو مولا بناؤں گا، یا ان سے ہٹ کے میں کسی کو اپنا سرپرست بناؤں گا، یا ان سے ہٹ کے میں کسی کا سایہ لوں گا، تو ان سے ہٹ کے کسی کے بھی سائے میں جو جائے گا وہ قرآن کے نزدیک حزب الشیطان ہے۔ قرآن کے نقطہ نظر سے، ہمارے نقطہ نظر سے شاید حزب الشیطان نہ ہو، قرآن کریم میں یہ دونوں گروہ استعمال ہو۔ خوب، اب یہ تو آیات میں نے بیان کی، ولایت سایہ خدا، سایہ رسول اللہ، سایہ امیر المومنین، امیر المومنین کو سایہ بناؤ اپنی زندگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ ولی خدا، پیغمبر گرامی نے ساری امت کے سامنے امیر المومنین کو مومنوں کا مولا بنایا تھا، نہ دوست نہیں بنایا تھا، مولا۔ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ ایک اہل سنت مولانا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی، انہوں نے کچھ دن پہلے تقریر کی، کچھ 6 مہینے پہلے کی بات ہے، اپنے مدرسے میں درس دے رہے تھے، پاکستان کی بہت بڑی مشہور شخصیات میں سے، دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے، وہ بچوں کو مدرسے میں پڑھا رہے تھے، تو یہ حدیث آ گئی، من کو تو مولا، کیونکہ یہ حدیث ان کی کتابوں میں بھی، ساری کتابوں میں، کہ پیغمبر گرامی نے مقام غدیر پر فرمایا من کو تو مولا فعاد علی مولا۔ تو اس اہل سنت عالم نے یہ کہا کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں، درست کہتے ہیں، علی مولا ہے، علی مولا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے ان کو ہمارا مولا بنایا۔ مولا کون؟ یعنی سرپرست۔ ایک ٹائم میں 2 سرپرست نہیں ہو سکتے، ایک ٹائم میں یہ نہیں ہے کہ ایک مولا جو اس کا مخالف وہ بھی مولا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بس ولایت کے سائے میں جب انسان آتا ہے، پیغمبر نے ولایت کے سائے میں ہمیں چھوڑا ہے، اپنی زندگی کو ولایت کے سائے میں گزارو، ولی خدا کی اطاعت میں گزارو، ولی خدا کا حکم مانو۔ اصل ولایت اسی چیز کو کہتے ہیں، اور ولایت ہمارے دینے اور آپ کے دینے سے نہیں ہوتی، ملتی نہیں ہے کسی کو۔ ولایت لینے دینے والی چیز نہیں، پیسے لینے دینے والی چیز ہے، ہاں ہے، پیسے لینے دینے والی چیز ہے، آپ پیسے لیتے ہو میں آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں کھانے پینے والی آپ مجھے دیتے ہو میں آپ کو دیتا ہوں، بہت سارے القاب ہیں، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ سخی ہو، بادشاہ ہو، تو میں کہہ سکتا ہوں آپ کو لقب دے سکتا ہوں، لیکن ولایت میں کسی کو دے نہیں سکتا، ولایت صرف خدا دے سکتا ہے۔ کیوں ولایت کو دے سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ولی ہے، وہ ولی ہے۔ اب ولایت کے سائے میں جب انسان آتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ اس کو کیا ملتا ہے؟ امیر المومنین جو ولی خدا ہیں، پیغمبر جو ولی خدا ہیں، خدا جو ولی ہے، امام زمانہ جو ہمارے مولا ہیں، امام زمانہ ہمارے مولا ہیں، یعنی رہبر ہیں، پیشوا ہیں، ان کا حکم ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے، ان سے ہٹ کے ہمارے اوپر کسی کا حکم نہیں لاگو ہوتا، مگر یہ کہ کسی کو وہ اجازت دے دیں، مگر یہ کہ کسی کو ہمارے امام زمانہ یہ اختیار دے دیں کہ تمہارا حکم بھی چل سکتا ہے، جس طرح دیا ہے اختیار ائمہ نے دیا ہے، اپنے زمانے میں بھی اختیار دیا تھا بعض لوگوں کو، جس طریقے سے مالک اشتر کو، مالک اشتر معصوم نہیں تھے لیکن مالک اشتر کو حضرت علی نے اختیار دیا تھا مصر کا، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی تم مصر کے ولی ہو،
مصر کے اوپر تمہارا آرڈر چلے گا، اور جو تمہارے آرڈر سے ہٹے گا وہ متخلف ہے، وہ علی کا پیروکار بھی نہیں ہے۔ جو مالک اشتر کو جھٹلائے گا، کیا اس کو علی قبول کریں گے؟ نہیں قبول کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب نے اللہ کے حکم سے ان کو کیا بنایا؟ مصر والوں کا ولی بنایا۔ تو ولایت نظام ہے اللہ کا، سسٹم ہے اللہ کا، جس کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور پھر خداوند متعال اسی سورہ مائدہ میں فرماتا ہے خبردار کافروں کو اپنا ولی مت بنانا، خبردار یہودیوں کو اپنا ولی مت بنانا، خبردار ان لوگوں کو اپنا ولی مت بنانا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو ولی بناؤ، ان کو سرپرست بناؤ، ان کو رہنما بناؤ جو خود پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں، پاک ہیں، پاک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا حسب و نسب پاکیزہ ہے، ان کو اپنا ولی بناؤ۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے صاحبان ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ۔ ایک بڑی تعداد، قرآن کریم میں خداوند متعال فرماتا ہے ایک بڑی تعداد اللہ کی ولایت کو چھوڑ دیتی ہے، رسول اللہ کی ولایت کو چھوڑ دیتی ہے، امیر المومنین کی ولایت کو چھوڑ دیتی ہے، اولاد علی کی ولایت کو چھوڑ دیتی ہے، جن کے حوالے اولاد علی نے کیا ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس کی جگہ اور لوگوں کی ولایت کو لے آتی ہے۔ آیت الکرسی میں اس مطلب کو خداوند متعال نے بیان کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ کرتا کیا ہے؟ جو بھی اللہ کو ولی بنائے گا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آئے گا۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے ولی کو مانے گا وہ نورانی ہے، وہ نور ہے، اس کے اندر نورانیت ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، اس کے اندر پرہیزگاری ہے، اس کے اندر عدالت ہے، اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر شجاعت ہے۔ جو علی جیسے امام کو مانے گا وہ جاہل نہیں ہے۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا میرا سب سے بڑا دشمن وہ فلاں ہے، تھے بڑے بڑے دشمن تھے علی کے، جتنی لوگوں نے علی سے دشمنی کی اتنی شاید کسی سے دشمنی ہوئی ہو۔ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی دشمنی زندگیوں میں ہوتی ہے۔ علی وہ شخصیت ہے مرنے سے پہلے بھی لوگوں نے دشمنی کی، مرنے کے بعد بھی دشمنی کی۔ شہادت سے پہلے بھی علی کے دشمن تھے، شہادت کے بعد بھی علی کے لاتعداد دشمن۔ امیر المومنین کے بڑے دشمن گزرے، کینہ دوز دشمن۔ امیر المومنین کے دشمن ایسے تھے جو ہر لمحہ یہ سوچتے تھے کیسے علی کو مارے۔ علی کے دشمن ایسے تھے جو ہمیشہ امیر المومنین کی طاق میں رہتے تھے، ہمیشہ وہ امیر المومنین کی کھوج میں، یعنی جو دشمن تھے وہ شدید دشمن، سخت دشمن تھے امیر المومنین کے۔ لیکن امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میرا فلاں دشمن ہے۔ امیر المومنین سے جب کسی نے پوچھا آپ کا دشمن کون ہے، امیر المومنین نے فرمایا جاہل میرا دشمن ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ جاہل میرا دشمن ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس شعور نہیں ہے، جس کے پاس بصیرت نہیں ہے، جس کو حق اور باطل کی جدائی نظر نہیں آتی، جس کو کردار جدا کرنے نہیں آتے، جو میدان میں آ کے کہتا ہے یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کو شخصیات میں فرق نظر نہیں آتا، جس کو اچھے اور برائی میں تمیز نہیں ہے۔ امیر المومنین کے مقابلے میں کتنے آئے، بڑی بڑی شخصیات امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئی۔ خوب جاہل کون ہے جو یہ کہے کہ وہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان، ان سے نہیں لڑوں گا، علی میں نہیں لڑوں گا۔ یہ جاہل ہے، یہ بے شعور ہے، جس کو پیغمبر اکرم جیسی شخصیت میں اور ابو جہل میں فرق نظر نہ آئے، جس کو حسین ابن علی اور یزید جیسے میں فرق نظر نہ آئے، یہ جاہل ہے، یہ دشمن خدا ہے۔ اللہ کو نفرت ہے ایسے لوگوں سے جن میں شعور نہیں ہے، جن میں علم نہیں ہے، جن میں تقویٰ نہیں ہے۔ اس وجہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں میرا سب سے بڑا دشمن جاہل ہے،
اندھیرا ہے۔ جو اللہ کی ولایت میں نہیں ہوگا، جو امیر المومنین کی ولایت میں نہیں ہوگا، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ علم اس دروازے پہ ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں صلوات پڑھو محمد وآلہ۔ اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں، بہت روشنی میری آنکھوں میں پڑ رہی ہے۔ جاہل دشمن تشخیص نہ دے۔ جو ولایت سے نکلے گا وہ جاہل ہے۔ جو ولایت کے سائے کو قبول نہ کرے وہ جاہل ہے۔ جو ولایت کے سائے کو ظلمت کیا ہے، اللہ ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے جاتا ہے۔ دیکھیں علم ظلمت ہے، بے شعوری ظلمت ہے، معذرت جہالت ظلمت ہے، بے شعوری ظلمت ہے۔ نور کیا ہے؟ علم۔ نور کیا ہے؟ شجاع۔ نور کیا ہے؟ علم۔ نور کیا ہے؟ تقویٰ۔ نور کیا ہے؟ عبادت۔ نور کیا ہے؟ عزاداری۔ جو عزادار نہیں ہے، جو سید الشہداء پہ گریہ نہیں کرتا، جو سید الشہداء کا ماتم نہیں کرتا، یہ نورانی نہیں ہے، یہ نحوست ہے، نحوست۔ جس کے اندر غم حسین نہیں ہے، یہ چلتا پھرتا اندھیرا ہے، یہ چلتا پھرتا اندھیرا ہے۔ اس وجہ سے جو اللہ کے ولایت کو قبول کرے گا، جو رسول اللہ کی ولایت کو قبول کرے گا، وہ گریہ کرے گا، وہ عزادار ہوگا، اس کے اندر علم ہوگا، اس کے اندر تقویٰ ہوگا، وہ چور نہیں ہوگا۔ چوری ظلمت ہے، وہ کرپٹ نہیں ہوگا، وہ ظالم نہیں ہوگا۔ ظلم کرنا، کسی کا حق کھانا، جو والدین کے حق کھاتے ہیں، جو رشتہ داروں کے حق کھاتے ہیں، یہ ولایت کے سائے میں نہیں ہے۔ جو لوگوں کے قرض کھا جاتے ہیں، یہ ولایت کے سائے میں نہیں ہے۔ ولایت باتوں کا نام نہیں ہے، ولایت سائے کو کہتے ہیں۔ جس کے اوپر علی کا سایہ ہو وہ چور نہیں ہے، جس کے اوپر علی کا سایہ ہو وہ کرپٹ نہیں ہے، جس کے اوپر علی ابن ابی طالب کا سایہ ہو وہ ظالم نہیں ہے، جس کے اوپر علی ابن ابی طالب کا سایہ ہو وہ جاہل نہیں ہے۔ بیسم جاہل تھا، ابو ذر جاہل تھا، کوئی بتائے مالک اشتر چور تھے، مالک اشتر کرپٹ تھے، مالک اشتر ظالم تھے؟ نہیں۔ مالک اشتر بے نمازی تھے؟ نہیں۔ مالک اشتر روزے کھا لیتے تھے؟ نہیں۔ ابو ذر نے روزے کھائے؟ نہیں۔ یہ کیسے ہیں جو کہتے ہیں ہم علی کے سائے میں ہیں اور جن کو پتہ ہی نہیں ماہ رمضان گزر گئی؟ وہ علی جو رمضان سے پہلے 2 مہینے روزہ شروع کر دیتے تھے، ان کے ماننے والے کو پتہ ہی نہ ہو رمضان آیا اور چلا گیا، صرف عید والے دن یہ پتا ہو کہ صبح سفید سوٹ پہنا۔ ہاں بابا، یہ ولایت کے سائے میں نہیں ہے، یہ امامت کے سائے میں نہیں ہے، اس کے وجود کے اوپر ولایت نہیں ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے پہلے ہماری ولایت نکلتی ہے۔ جس دماغ میں برائی ہے، جس آنکھ میں برائی ہے، ادھر ولایت نہیں ہے۔ جہاں پہ ولایت ہوگی وہاں پہ آنکھ جھکی ہوئی ہوگی، جہاں ولایت ہوگی وہ دماغ پاک ہوگا، جہاں ولایت ہوگی وہ والدین کے حق کو ادا کرے گا۔ مجھے یاد ہے ولایت اس کو کہتے ہیں، یعنی جس کو سایہ ہو۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، مرحوم ہو گئے، خدا رحمت کر، ان کا کارخانہ تھا، اپنے کارخانے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا ان کو ملنے کے لیے، اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، ان کو ملنے آیا، کارخانے میں دکان تھا، انہوں نے وہاں پہ امام جعفر صادق کی ایک حدیث لگائی ہوئی تھی، اپنی وہ جو دفتر تھا، دفتر کے دروازے پہ ایک حدیث لگائی ہوئی تھی۔ وہ حدیث کیا لکھی ہوئی تھی؟ حدیث یہ تھی کہ جو بھی والدین کا حق ادا نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، وہ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ وہ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اس نے وہ بزرگوں کو، جو ہمارے بزرگ تھے، اس کو سلام دیا، چلا گیا۔
اگلے دن ایک بوڑھا آیا کارخانے میں، ایک بوڑھا، وہ اس بزرگ سے ملا، ہمارے جو رشتہ دار تھے ان سے ملا، ان سے کہا کہ جناب علی مجھے یہ بتائیں کل آپ نے میرے بیٹے کو کیا سمجھایا ہے؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا بڑے عرصے سے وہ میرے سے بولتا نہیں تھا، کل آپ کے پاس سے ہو کے آیا کہ میرے پاؤں دبا رہا ہے۔ جس نے زندگی میں پاؤں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، چودھری بنا ہوا تھا کہ ابا جی کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانا، لگا دیا تو ایسے نہ ہو کہ میری کہیں عظمت کم ہو جائے۔ تو اس نے آ کے یہ کیوں کیا؟ کچھ آپ نے اس کو سمجھایا؟ کہا میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر سوچا، دروازے کی طرف دیکھا، کہاں اس نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، جو والدین کا حق ادا نہیں کرتا، جو ان کا احترام نہیں کرتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن، یعنی جو ولایت کے سائے میں ہو وہ حق غصب نہیں کرتا، وہ چھوٹی سی غلطی بھی کرے تو اس کو محسوس ہوتا ہے، وہ کسی کا حق نہیں چاہے، وہ پڑوسیوں کا حق نہیں کھائے گا، وہ بد اخلاق نہیں ہوگا، وہ مالک اشتر کی طرح ہوگا۔ مالک اشتر کے اوپر علی کی حکومت تھی، صرف مالک اشتر یہ نہیں کہتے تھے میں ولایت والا ہوں، میں ولایت والا ہوں، نہیں، مالک اشتر نے اپنے کردار سے منوایا میں علی کو ولی ماننے والا ہوں، کردار سے بتایا۔ کیسے؟ سنے آپ، مالک اشتر ایک دن گزر رہے تھے ایک گلی سے، شجاع۔ مالک اشتر کون تھے؟ جن کے بارے میں علی بن ابی طالب نے فرمایا اگر مالک پتھر ہوتا سب سے قیمتی ہوتا۔ مالک وہ تھا جس کے متعلق امیر المومنین امیر شام کو لکھتے تھے، وہ امیر شام کہتا تھا میرے پاس اتنی فوج ہے، اتنی فوج، اتنی فوج ہے جتنے تمہارے پاس گندم کے دانے ہیں، ایسے کہتا تھا۔ امیر المومنین فرماتے تھے میرے پاس بھی ایک شیر ہے، ایک شیر۔ مالک اشتر ایک تھا جو لشکروں سے وزنی تھا، ایک لشکروں سے وزنی، کیوں؟ اس کی وجود کے اوپر امیر المومنین کی ولایت تھی۔ مالک اشتر گزر رہے تھے گلی کے اندر سے، ایک قصاب، قصائی گوشت بنا رہا تھا، شرارتی تھا، شرارتی، جس طرح ہوتے ہیں نا بعض بندے گزرتے ہوئے بھی کسی کو چھوڑتے ہیں نہیں، شرارت کرتے ہیں، جہاں بیٹھے ہو شرارت کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہو شرارت کرتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھے ہو تو شرارت کرتے ہیں، حرکت شرارت والی کرتے ہیں، نہیں تو بات شرارت والی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ شرارت کرتے رہتے ہیں۔ بعض کا مزاج ہوتا ہے کچھ نہ کچھ شرارت رہے، ان کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ وہ قصاب شرارتی تھا، اس نے دیکھا کہ یہ جوان بزرگ جا رہا ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی سی شخصیت، اس نے چھیڑا، اس کے پاس چھیچڑے رکھے ہوتے، چھیچڑے سمجھتے ہیں، چھیچڑے رکھے ہوتے، اس نے کچھ چھیچڑے اٹھا کے مالک کو اوپر پھینک۔ مالک اشتر نے اس کو ایک دفعہ دیکھا، چل گیا، چل پڑا، کچھ کہا نہیں، علی کا سایہ ہے، تو ہماری طرح ہوتا تو ادھر ہی لڑ پڑتا، تو نے میری توہین کر، تم نے ایسا کر، تم نے ایسا، بلکہ کوئی نہ بھی چھیڑے تو ہم لڑ پڑتے ہیں۔ ہماری تو یہ حالت ہے، کوئی بیچارہ گزر رہا ہو غلطی سے اس کی کونی لگ گیا، اسے لڑ پڑتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو موقع چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ علی کی ولایت نہیں ہے، جہاں جس سینے میں علی کی ولایت ہوگی وہاں پہ علم بھی ہوگا، حلم بھی ہوگا، حلم بھی ہوگا، حلم یعنی تحمل، بردباری۔ چیچڑے پھینک، پیچھے سے ایک بندہ آ رہا تھا، اس نے قصاب کو کہا بھائی جی پتہ نہیں کیا کر دیا آپ نے آج؟ کہا کیا کر دیا؟ کہا یہ جس کے اوپر چھیچڑے پھینکے ہیں نا، علی کے لشکر کا سپہ سالار مالک اشتر ہے،